بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ محترم حاضرین، قرآن پر تدبرانہ نظر ڈالتے ہوئے ہم لوگ پچھلے درس میں سورہ یاسین سے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سورہ مبارکہ کے بعض موضوعات کا تذکرہ ہوا۔ پہلا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال کو محفوظ اور درج کرا رہا ہے، اور اس ریکارڈ بنانے کا مقصود ظاہر ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے میدان محشر کے معاملات کے بعد، یعنی قیامت میں۔ اگر اچھا ہے تو اچھا، برا عمل ہے تو برا بدلہ۔ دوسرا موضوع ذکر کیا تھا کہ مومن اور مکذب، ایمان لانے والے اور جھٹلانے والے کے انجام کا تذکرہ کیا۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 13 سے 29 بلکہ اس سے آگے تک کی آیتوں کا گزشتہ درس میں ترجمہ اور معمولی سی تشریح پیش کی گئی۔ تیسرا موضوع جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اثبات البعث بالادلۃ العقلیہ۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ سورہ یاسین کا مرکزی موضوع بعث اور قیامت کا، لوگوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس بات ہے اور اس کے دلائل ہیں۔ چنانچہ اس مبارک سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، کفار مشرکین، ان کے سامنے عقلی طور پر بھی، یہ تو قرآن اللہ کا فرمان ہے ہی، اس فرمان میں جو قرآن کی دلیلیں ہیں وہ عقلی دلیلیں بھی ہیں، اور جو بھی صحیح عقل کی دلیل ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہی ملے گی۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کے سامنے ایسے دنداں شکن اور مسکت جواب پیش کیے کہ اگر کوئی بندہ انصاف اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے، اس سے کام لیتے ہوئے غور کرے گا، معمولی سا غور، وہ پڑھا لکھا ہو یا عام آدمی ہو، اپنے ذاتی جو فطری شعور ہے اس کے مطابق وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ دوبارہ زندہ کیا جانا برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ بالکل بعید نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں متعدد آیات کا یہاں حوالہ دیا گیا کہ قیامت کا وقوع ہوگا، اس بات کا عقلی دلیلیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 33۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن کیا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ یہ آیت نمبر 33 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو اس میں سورہ یاسین کے مختلف مقامات پر دوبارہ زندہ کیا جانے کی عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے منکرین کے سامنے پیش کی، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 33، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان کے لیے، ان کے سامنے ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، دوبارہ زندہ کیے جانے کی، دونوں باتیں آ گئی۔ دوبارہ زندہ کیا جانا یہ اس کی دلیل جس کا وہ انکار کر رہے تھے، اور یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مقصدیت کی دلیل بھی ہے کہ ان کی ایک نشانی، ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین۔ مردہ زمین سے مراد وہ زمین جو خشک ہو جائے، پیدا کرنے کی، پیڑ پودے کے پھلنے پھولنے کی جو صلاحیت ہے، خشک ہو جانے کی وجہ سے وہ عارضی طور پر اس کی ختم ہو جاتی ہے، کہ وہ اسی لیے جب وہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تو اس کو مردہ زمین کہا گیا۔ ہم اس کو کہیں گے خشک زمین۔ احییناہا، جسے ہم نے زندہ کر دیا۔ یہ ہمارے سامنے ہر سال ہوتا ہے، روز ہوتا ہے کہ زمین خشک ہو جانے کے بعد جب اس پر سیرابی کی بوچھار پڑتی ہے، وہ آسمانی پانی سے یا زمینی طور پر، تو وہ مردہ زمین پھر سے پھلنے کے لائق ہو جاتی ہے، پھر سے اس میں پیداوار اگنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی زندگی سے تعبیر کیا کہ اب وہ مردہ ہو گئی تھی، خشک ہو گئی تھی، جب تر و تازہ ہو گئی، بارش ہو گئی تو اب پھر سے زندہ ہو گئی، یعنی اس کے اندر پیداوار کی صلاحیت دوبارہ آ گئی، جسے ہم نے زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے ہم نے حبہ، بیج یعنی غلہ پیدا کیا۔
ہاں فمن ہو یاکلون، چنانچہ اس سے یہ لوگ کھاتے ہیں، اپنی خوراک بناتے ہیں۔ ہم جو غذا استعمال کر رہے ہیں، اناج کھا رہے ہیں، وہ کیسے آ گیا؟ اب یہ قرآن کا مختصر سا بیان، اب اس پر آپ غور کیجئے۔ عقلی طور سے جہاں دلیل ہے وہاں اس میں کچھ سائنسی حقائق بھی موجود ہیں 1400 سال پہلے پیش کردہ، کہ اس سے ہم کچھ کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیج بونے کے بعد زمین میں اس کے اندر جو پیداوار کی صلاحیت پیدا کی، اور اس پیداوار کے لیے جو اجزاء زمین میں مہیا کیے، پانی برسایا، پھر اس کے بعد جیسے ہی اس کی کچھ کوپلیں وغیرہ نکل جاتی ہے تو مزید اس کی نشو و نما کے لیے سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ سب کچھ مل کر جب بڑھتا ہے تو ان کے اجزاء اپنے اندر یہ پودا جذب کر لیتا ہے دانے چارے کی شکل میں۔ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہے جو انسانی اور جانوروں کی جسمانی ضرورت کا سامان ہوتی ہیں۔ یعنی ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر ان غلوں میں شامل کر دیا۔ زمین، پانی، سورج کی روشنی، یہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر اسے ایسے غذائیت کا، وٹامن، حیاتیات، معدنیات، نمکیات جو غذاؤں میں شامل ہوتے ہیں اور جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس میں شامل کر دیتا ہے۔ فمین ہو یاکلون، چنانچہ اس سے وہ کھاتے ہیں۔ یہاں انہوں نے صرف آیت نمبر 33 کا حوالہ دیا، آگے بھی ہے اور وہ دوسرے مقامات پر اس کی اللہ کی نشانیوں کے طور پر ذکر کیا۔ میں یہیں سلسلہ وار اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آگے ہم اس کا حوالہ دے دیں گے صرف۔ وَأَخْرَجْنَا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، یہاں دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل کے طور پر اس پر غور کیجئے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ تو جو پروردگار مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اب پیداوار کی صلاحیت سے محروم زمین کو پیداوار کے لائق بنا دیتا ہے، اس کے لیے یہ کون سی تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ تم کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے وے؟ یہ ایک دلیل، عقلی طور سے غور کرتے جائیے تو آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک جاہل آدمی بھی جو کھیتی باڑی کرتا ہے یا کھیتی باڑی دیکھتا ہے، دونوں کے لیے یہ دلیل عقلی طور پر مطمئن کرنے کے لائق ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے ان میں زمین کے اندر کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنا دیے۔ کھجوروں اور انگوروں کے باغات، اب پہلے کہا کہ حبن، غلہ پیدا کیا یعنی اناج، اور ہم اسے کھاتے ہیں۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کھجوروں اور انگوروں کے باغات بھی بنائیں۔ اناج اور غلے جو ہیں انسان کی غذائی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، بھوک کا مسئلہ حل کرتے ہیں، اور پھل وغیرہ جو ہیں وہ مزید لذتوں کا کام بھی دیتے ہیں اور انسان کو ایسے قوت بخش اجزاء مہیا کرتے ہیں جو اس کو بیماریوں سے اور مختلف جسمانی کمزوریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کی چیز بھی دی اور لذت کی چیز بھی دی۔ ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے فائدے رکھے جو اس کی زندگی کو آسان اور بہتر بناتے ہیں۔ چنانچہ اب یہاں اہل علم نے یہ بھی بحث کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو پھلوں کا ہی تذکرہ کیوں کیا، تو اس کی کچھ وجوہات بیان کی کہ یہ کثیر المنافع ہیں، کھجور اور انگور یہ بہت زیادہ فائدے کے حامل ہیں اور عربوں کو مرغوب تھے، اور یہاں یہی پھل زیادہ ہوتے تھے، اس سے وہ متعارف تھے۔ اب دو کا تذکرہ بطور مثال کر دیا تو متابعات میں دیگر پھل بھی اس میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ ان دو پھلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ان میں، ان کے درمیان یا زمین میں ہم نے چشمے جاری کر دیے، پانی بہا دیے۔ پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، پانی کے ذخیرے جو ہے زمین کے اندر اللہ نے فراہم کر دیے ہیں۔ اب اس کے بارے میں آپ سائنسی تحقیقات دیکھیے کہ زمین کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ زمین کے اندر نسیں ہوتی ہیں، پانی ان میں رشتہ ہے، بارش ہوتی ہے تو ہم کو کچھ بارش کا فلو اور بہاؤ نظر آتا ہے کہ وہ بہہ کر ندی نالوں میں یا دور دراز چلا جاتا ہے، لیکن جہاں جو زمین ہوتی ہے وہاں زمین کے اندر بھی پانی کے کچھ ذخیرے اکٹھا ہوتے ہیں، اور پھر جو نہریں، ندیاں، تالاب، جھیلیں قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، ان کا پانی بتدریج آہستہ آہستہ زمین میں موجود باریک باریک، جس کو ہم نسیں کہہ لیں، رگیں کہہ لیں، اس سے رشتہ ہوا مختلف مقامات پر کنووں اور آج کل
جو ہم جس کو بورنگ ٹیوب ویل کہتے ہیں وہاں پہنچتا ہے اور انسان اس ذخیرے سے سال بھر فائدہ اٹھاتا ہے، جبکہ بارش کا موسم چند مہینوں کا ہوتا ہے اور اس میں بھی مسلسل بارش نہیں ہوتی، کہیں کم کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انتظام ہے کہ نہریں جاری کر دی، اب ان نہروں کے ذریعے سے زمین کی زرخیزی، شادابی، زمین کی ضرورت، پیداوار کی ضرورت، زمین میں ہونے والے بہت سارے قدرتی سائنسی عمل اور جو انسان کو فائدہ پہنچانے کی چیزوں کو فراہم کرنے اور زمین کو اس کے لیے لائق بنانے کا کام کرتی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں اور نظام اللہ نے پیدا کر دیے۔ ہاں، ان کے درمیان نہریں جاری کی، اس سے کھیتی کی جاتی ہے اور فصلیں، پھل پھول وغیرہ اگائے جاتے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھلوں کو وہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کیے تاکہ اس کے پھل کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ چیز ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا۔ ماں کا دو ترجمہ کرتے ہیں، ایک ماں نافیہ جس کا میں نے ترجمہ کیا کہ ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا، یہ ان کی صلاحیت نہیں ہے کہ چشمے جاری کریں، بیج زمین میں ڈال تو دیتے ہیں لیکن بیج کو پھلانا، اس کو پودے کی شکل دینا، پھر بڑھا کر اس میں دانوں، بیج اور پھل پھول پیدا کرنا، یہ سب انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، دنیا کے کسی مخلوق کی طاقت، قوت اور قدرت کے دائرے میں نہیں ہے۔ تو یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا، ایک معنی یہ، اور کچھ لوگوں نے ماں موصولہ کا ترجمہ کیا، سب اللہ نے کیا، پہلے والے کا معنی یہ ہوا، بالکل صحیح ہے۔ ماں موصولہ کا معنی کیا جائے کہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا، یہ اس کے پھلوں سے کھاتے ہیں، اور اس کے پھلوں کو کیسے کھاتے ہیں؟ اپنی کوششوں کے نتیجے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو حقیقت میں پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے پیدائش کا، فصل اور پھلوں کی نشوونما کا جو نظام بنایا ہے اس میں انسان کو بھی اپنی محنت اور کاوش کا حصہ شامل کرنا پڑتا ہے۔ بیج بونا، اس کی نگہداشت کرنا، پانی دے کر سیراب کرنا، پھر اس کو حسب ضرورت دوا وغیرہ کا چھڑکاؤ، پھر اس کی بوائی اور کٹائی اور وغیرہ کے جو مراحل ہیں، ان سب سے گزرنے کے بعد انسان خود اپنی کچھ نہ کچھ کوشش اور محنت کرتا ہے ان سب مراحل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ تم بھی عمل کرتے ہو، اس کے نتیجے میں تم کو اللہ تعالیٰ یہ کچھ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں آگے کا بھی مرحلہ ہے کہ پھل پھول مل جائے، گیہوں چاول ہمیں حاصل ہو گیا، پھل مل گئے، اب اس کے استعمال کے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ کے معنی میں یہ بھی داخل، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ ہے اور اس میں بیسیوں معنی شامل ہیں، بیسیوں پہلو ایک ہی معنی کا، کہ جو ہم نے کام کیا، جو ہم نے کام نہیں کیا، دونوں معنی ہیں۔ ایک بات جو ابھی میں نے بیان کیا، اب جو فصل کھیتی باڑی کے حصے میں، سینچائی اور بوائی کے مرحلے میں جو کچھ انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ چیز بھی اس معنی میں داخل ہے، اور توڑ دینے کے بعد پھل آپ نے گھر میں خرید کر لے آیا یا توڑ کر لے آیا، اس کے بعد آپ پھل کا استعمال کیسے کر رہے ہیں وہ معنی بھی داخل ہے، کہ جو اور اس پھل کا استعمال تمہارے ہاتھ جس طرح کرتے ہیں، کوئی جوس نکال کر، رس نکال کر اس کو مشروب کے طور پر پیتا ہے، کوئی پھل کا کچھ جو ہے اس طرح سے اس میں مسالے وغیرہ اور کچھ دوسری چیزیں ملا کر، وہ ہمارے ہاں الگ الگ چیزیں بنتی ہے پھلوں کی، ہاں مشروب میں، دودھ میں کوئی ملا کر کچھ بناتا ہے، کوئی ان کے آئس کریم بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے۔ تو اب تمہارے ہاتھ الگ الگ ڈھنگ سے اس کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں؟ غور کریں کہ یہ سب کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ہاں، ان نعمتوں کے دینے کا اور اس پر غور کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سراپا شکر و سپاس کا پیکر بن جائے، اللہ کے سامنے شکر کے ساتھ جھک جائے کہ پروردگار نے اتنے عظیم الشان انعامات مجھ پر فرمائے، یہ میں کر نہیں سکتا تھا اور کوئی طاقت کر نہیں کر سکتی تھی، اس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر جو ضروریات دی ان ضروریات کو پورا کرنے کا سامان اتنے زبردست طریقے سے مہیا کیا۔ یہ بارش کا نظام، یہ زمین کی صلاحیتیں، یہ سورج کا طلوع اور غروب، یہ ہواؤں کا چلنا جس سے عمل زیرگی باراوری، پھل پھول کی نشوونما ہوتی ہے، اور کیا کیا اس میں چیزیں شامل ہے، قدرتی نظام کا حصہ ہے جو اللہ نے کیا، اور پھر ہمیں یہ صلاحیت دی کہ ہم اس کے سلسلے میں کھیتی باڑی کرنے کا فن جانتے ہیں اور وہ اسلوب اور طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ کی یہ نعمتیں حاصل ہوں، اور نعمتیں جب حاصل ہوتی ہے تو اس کو الگ الگ ڈھنگ سے پکا کر، بنا کر، کھانے کی چیزیں، مشروبات کی شکل میں اس کو استعمال کرتے ہیں، غذائی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، بیماریوں سے بچنے کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور لذت کام و دہن کا انتظام بھی کرتے ہیں۔
اس پر غور کرنے کے بعد بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن ایسا بندے نہیں کرتے۔ افلا یشکرون، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں، تمام ازواج کو پیدا کیا، ہر چیز کے جوڑے کو پیدا کیا۔ ازواج، زوج کا معنی جوڑا ہوتا ہے، مرد عورت، ہاں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر و مادہ ہے۔ آگے اللہ نے کہا مما تنبت الارض، ان چیزوں میں بھی جن کو زمین پیدا کرتی ہے، یعنی نباتات۔ تو اللہ کے اس فرمان سے 1400 سال پہلے اللہ نے بتایا کہ نباتات میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، ازواج۔ یہ بعد میں پتہ چلا سائنس والوں کو کہ پیڑ پودوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیڑوں کے بارے میں معلوم تھا، نر کھجوروں کے شاخ میں کو کاٹ کر مادہ کھجور میں دابکاری کیا کرتے تھے، جس کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے شروع میں اس سے روکا، جب صحابہ نے کہا نہیں کیا، پھل کم آیا اور آپ سے شکایت کی، تو کہا کہ یہ تمہارے دنیا کا عمل ہے، دنیا کا کام ہے، دنیاوی امور کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن جب دین کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اس کو جیسے میں کہہ رہا ہوں بالکل بجا لاؤ، اور دنیا کو تم زیادہ جانتے ہو۔ تو یہ تعبیر بہرحال نر مادہ کا شعور اس وقت بھی تھا، لیکن سارے پودوں میں ہوتا ہے، یہ بعد میں گویا معلوم ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا مما تنبت الارض ومن انفسہم، اور خود ان کی جانوں سے، یعنی انسانوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، مرد اور عورت، اور پھر اس کے کیا کیا فائدے ہیں، دونوں کی کیا کیا خصوصیات ہیں، قدرتی طور سے کیا صلاحیتیں ہیں، دونوں کے ملاپ سے کس طرح خاندان بنتا ہے، نسل اور انسانی نسل اور خاندان کا نظام جو آگے بڑھتا ہے، وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے، خود تمہاری ان کی جانوں کے تمہارے اپنے بھی جوڑے بنائے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے جن کو وہ نہیں جانتے۔ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں، یہ بھی داخل ہے اس میں، اور بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں نر مادہ ہے۔ ابھی کچھ سالوں پیشتر یہ سائنس نے تحقیق کی کہ پہاڑوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی۔ کچھ سالوں سے مطلب 25-30 سال یا کچھ ہو، اس کو کچھ ہی کہہ رہا ہوں میں، اس سے کچھ کم زیادہ کر لیجئے۔ میں نے تقریباً 15-20 سال طالب علمی کے زمانے میں ریڈیو یمن پر یہ ایک پروگرام میں سنا تھا کہ سائنس کی یہ تحقیق ہے کہ نر اور مادہ پہاڑ میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ان کے بڑھنے کی رفتار اتنی غیر محسوس اور اتنی طویل مدتی ہوتی ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، سجھائی نہیں دیتا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے کہ جو ہمارے ہاں فرش اور پتھر استعمال ہوتے ہیں، زمین سے کھدائی کرنے کے بعد نکلتے ہیں، جیسے ماربل ہے اور کون کون سی قسمیں پتھروں کی ہوتی ہے نا، جو تعمیرات میں استعمال ہوتی ہیں، قیمتی سے قیمتی پتھر، آج بہت سارے لوگ شاہ آبادی پتھر، فلاں ماربل، اور یہ جو بہت قیمتی کیا بولتے ہیں اس کو، ایک سنگ مرمر کے علاوہ گرینائٹ وغیرہ، ایسے بہت سارے پتھر یا اقسام جو ہیں زمین سے نکلتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آج تک انسانوں نے کتنے پتھر نکالے کھود کھود کے، لیکن کیا یہ ذخیرے ختم ہو گئے؟ لوگ ڈراتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، غیر مسلم دنیا جو ہے خاص طور سے زرخیز آبادی کے علاقوں میں کوشش کرتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو، آبادی پر کنٹرول ہو، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارا ایک، اس طرح کا نظام نافذ کرے۔ یورپ والے جو اس کو خط استوا سے لگے ہوئے ممالک میں اس کی خوب پرچار کرتے ہیں۔ سرد علاقوں میں ان حکومتوں میں آج بھی یہ نظام ہے کہ اپنے باشندوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ اولاد پیدا کرے گا، حکومت کی طرف سے اس کو اتنی سہولیات اور رعایتیں ملے گی، ان کی تعلیم فری ہوگی، ان کو فلاں فلاں معاملہ جو ہے سہولت کا دیا جائے گا۔ وہاں آبادی بڑھانے کے لیے سرکاری اسکیمیں ہیں اور یہاں گھٹانے کے لیے اسکیمیں اقوام متحدہ کی طرف سے۔ خیر یہ ایک دوسری بات ہے، ان کے پادریوں نے کہہ دیا کہ جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے، سن فلاں فلاں میں اتنی آبادی ہو جائے گی، اتنے کھانے والے ہو جائیں گے، غذائی اشیاء اور مادے اتنے کم ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے اس قسم کے خوف اور اندیشے جو وہ بیان کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے حقیقی طور پر ہر سال تجرباتی طور پر ناکام اور غلط ثابت ہوئے ہیں۔ دنیا کی جتنی آبادی ہے، ہر سال خوراک اور خوردنی اشیاء پیداوار اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بڑھنے کے باوجود اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور بازاروں پر کنٹرول رکھنے کے نام پر بڑی طاقتیں اور یہ ممالک، یہ لوگ غذائی اشیاء بہت بڑی بڑی مقدار میں، گیہوں، چاول، پنیر، دودھ، اس کو سمندروں میں یا
جو ہے زمین کے اندر دبا کر یا سمندروں میں بہا دیتے ہیں کہ اگر یہ سب مارکیٹ میں لے آئیں تو قیمتوں پر جو ہے کنٹرول نہیں رہ جائے گا. تو انسانی ضروریات سے زیادہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتا ہے. اور یہ بھی تجزیہ لوگوں نے کیا کہ دنیا کا بہت سارا حصہ خالی ہے. صرف آسٹریلیا میں زمین کا اتنا خطہ خالی ہے کہ اگر پورا ایشیا، جتنی آبادی آج ایشیا میں ہے، ایشیا کتنا زرخیز ہے، اگر اتنی تعداد اور ہو جائے تو بر اعظم آسٹریلیا میں بسایا جا سکتا ہے، اور اس میں اس کے باوجود جگہ خالی ہوگی، کھیتی باڑی، پھل فروٹ کے باغات وغیرہ کی جگہیں باقی رہے گی. خیر، تھوڑی سی بات پھیل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر میں تھا ازواج. اللہ نے ازواج پیدا کیا. ازواج کا ایک معنی مشہور اور زیادہ عام معنی یہی ہے کہ جوڑے جوڑے بنائے. اس کا معنی جنس، قسم اور مثیل کے بھی کرتے ہیں. ازواج بمعنی جنس کے، کہ اللہ نے مختلف چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کی قسمیں بنائی. ایک ہی چیز میں بہت ساری قسمیں ہیں. آم کی کتنی قسمیں ہیں، پھل پھول کی ایک چیز کو لے لیں آپ، اس میں مختلف اقسام ہیں. ایک کھجور کتنے نام ہیں اور سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں. ہاں، تقریباً آپ کو ہر پھل میں ایسا ملے گا. تو پھلوں کی قسمیں بنائی اور مختلف اقسام کی چیزیں بنائی. ایک علاقے میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، دوسرے میں وہ نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے یہ کیا بات ہے، لیکن اسی بنیاد پر اللہ نے آب و ہوا، زمین اور اس کو جغرافیائی خصوصیات بھی الگ رکھی ہیں. اور اس نظام کے بدلاؤ کی وجہ سے دنیا کا کاروبار اور تجارتیں چلتی ہیں. جو چیز یہاں پیدا ہوتی ہے وہ دوسرے علاقوں میں بھیجی جاتی ہے، یہاں کا کاروبار چلتا ہے. اور جو وہاں پیدا ہوتی ہے وہاں سے یہاں بیچی جاتی ہے، ان کا کاروبار چلتا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی دقیق، زبردست نظام بنایا ہے. تو مختلف قسم کی جنس اور جوڑے بنائے ہیں. اور اس آیت کے شروع میں اللہ نے کہا کہ اللہ پاک ہے جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے. تو تمام مخلوقات کے جوڑے ہیں لیکن خالق کا جوڑا نہیں ہے. سبحان اللہ نے کہا اللہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے، اس کا کوئی جوڑ، کوئی کفو، کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں. صرف رب العالمین کی ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. تو کچھ نر و مادہ ہیں، کچھ جوڑے ہیں. دائیں پیر کا جوتا، بائیں پیر کا جوتا، یہ بھی جوڑا ہوا ایک طریقے سے. ہاں، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں اور قسموں کے جوڑے پیدا کیے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون وآیۃ لہم اللیل. یہ آیتیں آگے بھی آ رہی ہیں، مطلب میں اس کو صرف اشارہ کر دوں گا آگے. یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور بعض کی نشانیوں کے ضمن میں جو تذکرہ ہے، میں آگے کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں. وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے. ہاں، نسلخ منہ النہار، جس سے ہم دن کو کھینچتے ہیں. رات کی تاریکی کھینچ لیتا ہے اللہ تو اجالا ہو جاتا ہے سورج کے طلوع کے ذریعے سے. ہاں، یہ اللہ نے جو نظام بنایا. اس سے بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہی تھا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا جو انسان کی بود و باش کاموں کو سہولت سے انجام دینے کے لیے ضروری تھا. تو دن اور رات کا یہ نظام بنایا. اب اس سے کتنی نعمتیں وابستہ ہے. دن میں انسان کی دوڑ دھوپ اور تگ و دو آسان ہوتی ہے. معیشت کو اللہ تعالیٰ نے ہموار کیا دن کے اجالے کے ذریعے سے، دوڑ دھوپ کے لیے مناسب بنایا، اور رات کے اندھیرے کو آرام کے لیے سکون والا بنا دیا. ہاں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ یکیک اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. دن آتا ہے پھر رات آ جاتی ہے تو وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ آیتیں ہم آگے دیکھیں گے. ہاں، یہاں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بعض کا اس بات عقلی دلائل کے ذریعے سے. آیت نمبر 33 کے بعد ہم نے کئی آیتیں پڑھ لی. اس کے بعد آیت نمبر 78 کا انہوں نے ذکر کیا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 77-78. ہاں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ. ان آیتوں کو بغور دیکھیں. پیغام قرآن میں ہم نے اس پر بہت طویل بحث کی ہے، یہاں سرسری سے تذکرہ کریں گے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ. انسان، ہمارے لیے ایک مثال انسان نے بیان کیا. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ. یہاں انہوں نے جو آیت کا نمبر دیا اس سے پہلے والی آیت کو بھی میں لے رہا ہوں کہ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا. حقیر پانی کا حصہ نطفہ کیا تھا، ہم اور آپ اسی مرحلے سے آئے ہیں. نطفے سے کوئی اس کی حیثیت ہے. اللہ اس نطفے سے، پانی کے اس معمولی سے جز سے پیدا کر رہا ہے. ایک مرتبہ جو انزال ہوتا ہے، ہاں، کہتے ہیں کہ اس میں
کئی ملین 90 لاکھ تک 60 لاکھ سے ایک نارمل انسان کے اخراج منی کے وقت جو ہے ایک مرتبہ کے احتلام میں اتنی مقدار میں کیڑیاں نکلتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں اگر 90 لاکھ تک ہو تو دنیا کی تقریباً تمام عورتوں کو حملہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں سے صرف ایک کیڑی مادر رحم میں استقرار پاتی ہے اور اس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے. اب یہ نظام ہے, اس کی باریکیاں جانے دیجئے. تو کیا غور کرو کہ ایک نطفے سے ہم نے اسے پیدا کیا, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, تو اب وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا. عقل شعور تھوڑا بڑھ گیا تو عقل لگا رہا ہے. کیا اوقات اور حیثیت تھی انسان کی, ہماری اور آپ کی, ایک حقیر پانی کا حصہ. آگے کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, اور وہ اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اگر تھوڑا اپنی زبان میں کہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فصیح بلیغ اور اعلیٰ معیار کا, کہ انسان اپنی اوقات بھول گیا اور اب اللہ سے لڑ رہا ہے. اللہ کے لیے مثال بیان کر رہا ہے. کیا آگے کہا فرمایا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, وہ کہتا یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا جب کہ یہ رمیم ہو گئی, یعنی سڑ گل کر بوسیدہ ہو گئی ہیں. یہ سڑ گل گئی ہیں, بھس ہڈی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد اسے کون زندہ کرے گا, دوبارہ زندگی بخشے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال اور اعتراض کا, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, اس کا جواب دیا. یہاں جو موضوع بتایا کہ دوبارہ زندہ کرنے کی عقلی دلیل اللہ نے دی, تو ایک پہلے پڑھ چکے ہم آیت نمبر 33 میں. اب یہاں اللہ نے دوسری دلیل دی, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, آپ ان کو جواب دیجئے کہ اس کو زندہ وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے زندہ کیا تھا, اس کو پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے. اس کا ذکر اس سے پہلے والے درس میں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ کیا ہے میں نے, اور بتایا تھا کہ کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے عقل میں انسان غور کرے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. ایک چیز اگر ہم نے, آپ نے, یا کسی نے بھی پہلی مرتبہ بنا لی تو اب دوسرے لوگوں کی عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو پہلی مرتبہ جو کام کر لیا گیا دوبارہ اس کا کرنا آسان ہے. تو یہ تمہاری عقل خود کہتی ہے. اب سوچو ذرا کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا, اس کا وجود ہی نہیں تھا, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا, عدم سے وجود بخش دیا. اب تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد جب انسان مر جائے گا, مٹی میں مل جائے گا, تو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ دوبارہ مرنے کے بعد تو اس کے کچھ اجزاء تو مٹی میں, ہوا میں, پانی میں, جلنے کے بعد بھی, جانوروں کے کھانے کے بعد بھی موجود ہے نا. پچھلے درس میں شاید وہ اس میں نہیں, میں نے بریق الجمان والے درس میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جو انسان کے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے عجب الزم, دمچی جس کو کہتے ہیں, یہ جو ہوتی ہے یہ باقی رہ جائے گی اس کا مادہ, اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی سے پھر دنیا کے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہی جسم ہوگا, جسامت کچھ زیادہ ہوگی, بڑی ہوگی. یہی جسم ہوگا, پہلی مرتبہ پیدائش میں نطفہ, جمع ہوا خون, مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا, پھر ہڈی, پھر جسم بنتا ہے, پھر ولادت ہوتی ہے تو انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے, دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے. لیکن قیامت میں براہ راست بڑی عمر کا بچہ بنا کر, مخلوق بنا کر پیدا کیا جائے گا جیسا مرا تھا. براہ راست یہ مرحلے وہاں طے نہیں ہوں گے, بس اتنا فرق ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جواب دو. یہ پہلی دلیل یہاں اس مقام پر, اس سے پہلے دلیل گزر چکی. یہاں ایک اور دلیل دے رہا ہے کہ تم تعجب کر رہے ہو کہ ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا. تو جواب دیجئے سمپل, تم اپنی عقل کو استعمال کرو کہ وہی ذات پھر سے پیدا کر سکتی ہے, کرے گی, جس نے پہلی مرتبہ بنایا, جبکہ تم کچھ نہیں تھے. اور اللہ تو ہر تخلیق پر, ہر پیدائش پر بخوبی واقف ہے, کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. یہ پہلی دلیل دی اللہ نے, یہ ایک دلیل کافی ہے اگر انسان غور کرے, لیکن مزید دلیل دے رہا ہے اللہ. قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. وہ ذات, تم کو دوبارہ وہ ذات زندہ کرے گی جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی. فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ, تو تم اس سے آگ سلگانے لگتے ہو, اچانک تم اس سے آگ سلگاتے ہو. یہ ایک اللہ کی نشانی ہے. پیغام قرآن جو ہمارا
ایک درس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ایک بحث آئی کہ قرآن کے سائنسی معجزات، قرآن کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس میں اس پر بہت طویل بحث، رابطہ عالم اسلامی کی چھپی ہوئی ایک باقاعدہ تحقیقاتی کتابچہ ہے، اس میں 2-3 لوگوں کے محاضرے تحقیقاتی جو مسلمان اور دوسرے سائنسی یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت یہ اور ایک سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ایندھن دیا اور جس سے انسان آگ حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں سائنسی بحث کر کے قرآن نے جو اس پر اشارہ اور روشنی ڈالی ہے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے پیش کیا ہوا، کہ ایک امی شخص آج کا جو حقیقتیں آگ سے متعلق آ رہی ہیں کہ جو ایندھن اور جلنے کی صلاحیت انسان جس طرح آگ حاصل کرتا ہے، اور یہ درخت کے اندر سوکھ جانے کے بعد یا گیلے درختوں میں بھی آگ کی جو صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ حیرت انگیز طور پر 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اور قرآن نے بیان کی کہ کس طریقے سے یہ درخت زمین سے ایسے اجزاء بھی اپنے اندر شامل کرتا ہے، سورج کی شعاؤں سے ایسی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے جو اس کے اندر ایندھن کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارے جسم میں جانے کے بعد بھی یہ ایندھن بن کر جو ہے اس کو حرکت میں لاتا ہے، قوت دیتا ہے ہم کو، ہاں، اور اس کے اندر خود جلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ایک تو سادہ معنی 1400 سال پہلے یہ سمجھ میں بھی آتا تھا اور آج بھی، کہ درختوں کی لکڑیاں جو ہیں سوکھ کر جلنے کا کام دیتی ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں اسی کو جلا کر کھانا پکایا جاتا ہے، گرمی حاصل کی جاتی ہے سرد علاقوں میں، تو لکڑیاں جلائی جاتی ہیں۔ عرب میں کچھ درخت ایسے پائے جاتے تھے، وہ تلفظ جو بھی ہو، مرخ اور افار یا افار جو بھی ہو، علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ ان کی جو گیلی ٹہنیاں بھی ہوتی تھیں، شاخیں، آپس میں اگر رگڑ دی جائیں یا رگڑ کھا جائیں تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، وہ خاص درخت ہوں یا عمومی طور سے تمام سبز درخت ہوں، ان کے اندر جلنے کی، جلانے کی، ایندھن کی صلاحیت۔ آگ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی ضروریات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ زندگی کے 4 عناصر جو کہے جاتے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، آپ ان چاروں چیزوں کو دیکھیے، یہ قدرت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ان چاروں چیزوں کا استعمال دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے میں بسنے والا انسان ہو، اس سے بے نیاز نہیں ہوتا، اور یہ چاروں چیزیں زندگی کے مختلف مراحل میں بار بار استعمال ہونے والی ہیں۔ ان کے بڑے منافع اور فوائد ہیں جو انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان چاروں چیزوں کے بغیر چل نہیں سکتے۔ ہم کھانا پکاتے ہیں آگ کے ذریعے سے، آگ کے کیا کیا استعمال ہے آپ غور کرتے جائیے، فی الحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ قدرت کا تم اللہ تعالیٰ کی، جو شخص اس بات پر تعجب کر رہا ہے نا کہ ہڈی انسان سڑ گل جائے گا، بھوسی ہڈی ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر شک کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب جو دیا وہ ایک، دوسرا یہ کہ تم ایک اللہ کی قدرت کا ایک نشان یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے یہ جو درخت اگتا ہے، پودے اگتے ہیں، یہ سرسبز ہوتے ہیں، مرطوب ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں، ان کے اندر جلانے کی صلاحیت کہاں سے آ سکتی ہے؟ لیکن رب العالمین نے اس کو ایسا بنایا کہ یہ جلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور تم ان کو سلگا کر آگ جلاتے ہو۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، یہ قیامت کے دوبارہ زندہ کرنے کی بھی نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، بندوں پر کی جانے والی نعمت کی بھی ایک کا پہلو رکھتی ہے، اس کی نعمت اور انعام کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل بھی ہے۔ آگے توحید کی اور اللہ کی قدرت کی دلیلوں میں بھی اس آیت کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے، وہاں صرف میں اشارہ کر دوں گا۔ اولیس الذی خلق السماوات، ایک تیسری دلیل، اب مزید ایک اور دلیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہاں اگلی آیت میں، کہ دوبارہ زندہ کیا جانا تم جو ہے مشکل سمجھ رہے ہو، کیا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تمہارا ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ خلاق خالق کا مبالغہ ہے، یعنی پیدا کرنے میں انتہائی زبردست اور پورا کا پورا علم اور بھرپور علم رکھنے والا۔ تو اس سے کیا بعید ہے؟ اب یہاں ایک تیسری دلیل دی، دیکھیے عقلی دلیل، کہ یہ تعجب کر رہے ہیں کہ دوبارہ اللہ کیسا بنا دے گا، کیسے پیدا کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے عقل کا استعمال کریں اور اپنی طرف چاروں طرف نگاہ ڈالیں۔ یہ آسمان، زمین،
یہ بڑی مخلوق ہیں یا یہ انسان بڑی مخلوق ہے، ان کا بنانا زیادہ مشکل تمہاری عقل کے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ انسانوں کی عقل اور فہم کے اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم خود غور کرو، تم کو یہ بعید لگ رہا ہے، عقل سے دور لگ رہا ہے، تو سوچو کہ یہ آسمان، پہاڑ اور بڑی بڑی مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، ایسے ایسے ستارے کہ دنیا سے لاکھوں گنا بڑے، ایسے ستارے کہ ایک سورج جو ہے جو دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے، وہ سورج کو اگر ان ستاروں میں رکھا جائے تو ایک ایک ستارے میں 6-6 کروڑ سورج آ جائے، اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کیا اللہ نے۔ تو جس ذات نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس کے لیے یہ مشکل ہے، وہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسوں کو پھر سے پیدا کر دے، دوبارہ بنا دے، یا ان جیسوں کو، مخلوق کو پیدا کرے۔ عقل کا استعمال کریں تو اللہ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، جو اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، یعنی جو بڑا کام کر رہا ہے وہ چھوٹا کام نہیں کر سکتا؟ سیدھے زبان میں ہم سوال کریں، اللہ نے یہی پوچھا، اور یہ دلیل بھی قرآن میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے، اور اسی کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ارے اس کے لیے مشکل کیا ہے۔ پہلی بات تو مشکل اور آسان کی یہ جو بحث ہے تمہارے اعتبار سے کی جا رہی ہے، ورنہ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ آگے آیت میں کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مشکل اور آسان کی کیا بات ہے؟ کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں جو میں نے ان آیتوں کو پیش کیا۔ آگے ایک اور موضوع، انہوں نے ان ساری آیتوں کا نمبر دیا ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنایا ترجمے کی شکل میں۔ نمبر 4 اس سورت کے موضوعات میں سے نمبر 4 ہے بیان و جزاء المؤمنین، مومنوں کی جزا کا بیان۔ سورہ یاسین میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ میدان محشر واقع جب قائم ہوگا، وہاں سب اکٹھا ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو مومنوں کو کیا جزا ملے گی؟ انا اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، کہ آج کے دن جنتی لوگ جو اصحاب جنت ہوں گے وہ اپنی مشغولیت میں، دلچسپ مشغولیت میں خوش و خرم ہوں گے۔ فاکہون، خوش، حشاش بشاش، اپنی دلچسپ مشغلوں میں لگے ہوئے ہوں گے خوشی کے ساتھ۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں، ان کے جو جوڑے ہوں گے۔ اب جوڑے بھی کیسے ہوں گے؟ حدیثوں میں اس کی تشریح، دنیا کی اگر ہے تو جنتی عورت تو وہ بھی ساتھ ہوگی، اس کے کئی شوہر ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ اختیار دے گا، اور جنت میں بھی ان کے جوڑے بنائے جائیں گے۔ تو وہ جو بھی ہو، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسہریوں پر ٹیک لگائے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی شان کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور گویا کشادگی کے ساتھ۔ یہ جو انداز ہے یہ گویا جس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، جس کو کوئی فکر اور ٹینشن نہیں ہوتا، یہ ایسی کیفیت کا اظہار ہے کہ وہ اور ان کی بیویاں ایک تو جوڑے سے ہوں گے، یہ خود سکون اور لذت کی بات ہے۔ سائے میں مسہریوں پر، ارائک، اریکہ کی جمع، تخت، مسہری، اس پر تکیہ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس میں ان کے لیے میوے ہوں گے۔ اب یہ میوے بھی ہمارے لیے کہے گئے ہیں، لیکن تو ہم دنیا کے میووں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ میوے دنیا والے بس اس کی پہچان اور مثیل ہیں، ورنہ جو جنتی میوے، پھل اور نعمتیں ہوگی وہ یقیناً ایسی ہوگی جو دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور مختلف ہوں گی، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل نے اس کا تصور کیا، لیکن ضروری تھا کہ وہی نام اور اس کی مشابہت بیان کی جائے جس سے ہم دنیا میں آشنا ہیں۔ اگر ان کے الگ لذت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی اور نام دے کر ان کو بیان کرتا تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ لہذا نام ایک ہے، لیکن لذت، حقیقت دونوں میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو کچھ طلب کریں گے، جو مانگیں گے اللہ وہ سب دے گا، جو بھی مانگیں گے سب ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور اتنا ہی نہیں، رب رحیم کے ان کے لیے سلامتی ہوگی، یہ ان کے رب رحیم کی طرف سے قول ہوگا۔ دنیا میں ہم کو اگر بہت سارا آرام، سکون، جائیداد، پراپرٹی، خاندان، جتھا مل بھی جائے تو یہاں خوف خطرہ رہتا ہے کہ یہ نعمت چھین سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے،
آگ لگ سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہم اپنے ارد گرد اور شہر میں بھی دیکھیں گے تو ملے گا کہ ایک آدمی کل تک لکھ پتی کروڑ پتی تھا اور بعد میں جھوپڑے میں آ گیا۔ ابھی جلد ایک قصہ آیا تھا عدنان خشوگی کا، کچھ سالوں پیشتر تک حکومتوں کے درمیان وہ نمائندہ تھا، ہتھیاروں کا دلال تھا، اس کا اپنا پانی کا جہاز تھا، اس کی اپنی ملکیت کا جزیرہ تھا، جزیرہ۔ اس کی بیٹی کو اگر کوئی خاص آئس کریم کھانے کا دل ہوتا تھا تو وہ عرب میں رہتے ہوئے یا اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ امریکہ کینیڈا میں صبح میں ہوائی جہاز بھیجتا تھا، شام سے پہلے وہ آئس کریم آ جانے کے لیے، جیٹ پلین، اپنی بیٹی کے آئس کریم کے لیے۔ لیکن ابھی جب اس کی موت ہوئی تو اس کے حالات کچھ سالوں مہینوں پہلے ایسے تھے کہ اس کو روزانہ کے خرچ کے لیے سعودی عرب کا ایک امیر آدمی وظیفہ مقرر کیا تھا۔ وہ سعودی عرب ایک مرتبہ آ گیا تو واپسی کا کرایہ نہیں تھا، اس آدمی نے کرایہ دیا اور مہینے کا خرچ دیتا تھا تو اس کا خرچ پورا ہوتا تھا۔ اب وہ اسباب اور وہ چیزیں جانے دیجئے جو بیان کیا گیا ہے، میں اس کا تذکرہ نہیں کہ ایک غریب آدمی کو اس کی بیٹی کی شادی پر اس نے مدد مانگی، اس نے انکار کر دیا، تم ملازم ہو، میں تم کو تنخواہ دیتا ہوں، اس نے بد دعا دی۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی کی بد دعا کی بنیاد پر ایسا ہوا، واللہ عالم، اسی کی بد دعا ہو یا جو بھی ہو۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہے کہ ایک آدمی کو دنیا کی بڑی نعمتیں، فراوانی، بڑا پن مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر آ گیا، اس کی نعمتیں چھین گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہاں کی نعمتوں کو قرار نہیں ہے، یہاں سب کچھ ملنے کے بعد بھی انسان کو خطرہ رہتا ہے۔ بادشاہت مل گئی پھر بھی خطرہ ہے، حکومت چھین جائے گی، کوئی حملہ کر لے گا، اور ان سب چیزوں کا خطرہ نہ بھی ہو تو اپنی موت کا خطرہ ہے۔ انسان بڑی محنت سے کچھ کماتا ہے، دولت پیسہ آ گیا تو ڈاکٹر کھانے پینے سے منع کر دیتا ہے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ کھانا پڑتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے۔ سب خرید سکتا ہے لیکن سب کھا نہیں سکتا، ہاں ساری نعمتوں کا استعمال نہیں کر سکتا، سارے کپڑے خرید سکتا ہے لیکن فلاں پہنتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، لہٰذا سادہ سودہ پہننا پڑتا ہے۔ ایسی کتنی غور کرتے جائیے۔ تو دنیا میں ایسے بہت سے ٹینشن، رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں، جنت میں کوئی ٹینشن، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہ موت کا ڈر ہوگا، نہ نعمتوں کے چھین جانے کا خوف اور اندیشہ ہوگا، نہ لذتوں میں کمی ہونے کا، نہ اکتاہٹ اور بوریت ہوگی، نہ وہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کی خواہش ہوگی۔ یہ جو جتنی جملے میں نے کہا یہ سب قرآن و حدیث میں ہیں، اگر میں سب کو دلیلیں بیان کرنے لگوں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، جنت وہ جگہ ہے دنیا میں، اللہ کے رسول نے فرمایا مختصراً کہ اگر انسان کو 2 وادی سونا مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ انسان کی تمناؤں کو موت کے علاوہ، مٹی کے علاوہ کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ انسان کی موت کی لکیر آنے سے آگے تک اس کی تمنا ہے، دنیا میں تمنا ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور جنت میں اللہ جنتیوں سے پوچھے گا کہ اور کچھ چاہیے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو وہ چیزیں مل گئی جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اب کوئی تمنا نہیں ہے۔ جنت کی اعلیٰ ترین کا مقام یہ ہے کہ یہاں تمنائیں ختم ہو جائے گی، بلکہ بندہ یہ سوچے گا کہ جو میری تمنا تھی اس سے بڑھ کر ملا ہے۔ اللہ کہے گا آخری جنتی سے کہ تمنا کر، وہ جتنا مانگے گا اس کے کئی گنا، 10 گنا، 4 گنا زیادہ دے گا، الگ الگ روایتوں میں بیان ہے۔ آخری جنتی سب سے ادنا یعنی جو تمنا کرے گا اس سے 4 گنا زیادہ، یہ تو اس کی مانگی ہوئی چیز ہوگی۔ اب جنت کے اندر جو نعمتیں ہوگی وہ اس کے لیے ناقابل تصور ہوگی۔ اس لیے سب سے ادنا جنتی جب جنت میں جائے گا تو کہے گا کہ میرے رب نے مجھے جو نعمتیں کی ہے دنیا میں، کائنات میں کسی اور کو دی نہیں ہے۔ سب سے ہلکا والا یہ کہے گا۔ ایسے ہی جہنم کا سب سے ہلکا والا کہے گا کہ جو عذاب مجھے دیا جا رہا ہے اتنا شدید عذاب کسی اور کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ سوچئے دونوں طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ذکر کیا، اور یہ آگے جملہ اور بھی ہے، 2 آیتیں، کہ اصلاحہ، کہ ان کو وہ ساری چیزیں ملے گی۔ ہاں، سلام قولا من رب رحیم، ہاں رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے یہ قول ہوگا کہ سلامتی ہے۔ یہ جو ایک جملہ میں نے جو تشریح کی نا کہ دنیا میں اتنے ٹینشن ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جنتیوں کو جو کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہے، یہ گویا یہ سارے ٹینشن سے مکتی رہے گی، وہاں آزادی رہے گی، نہ موت کا ڈر، نہ نعمتوں کے چھیننے کا، نہ اکتانے کا، نہ بوڑھا ہو جانے کا، نہ کوئی پرہیزی ہوگی۔ ہاں، جو مانگو گے وہ ملے گا، جب تک مانگو گے ملے گا، ہمیشہ لذت ملتی رہے گی، بلکہ لذتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ اہل جنت کا ذکر کیا۔ آخری نمبر 5 میں بیان و جزائل کافرین، اس صورت کے موضوعات میں کافروں کی جزا کا بیان بھی ہے۔ آیت نمبر 63، 64، 65 میں اللہ نے فرمایا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے ہاں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کی دھمکی دی جاتی تھی۔ ہاں، میں وعدہ کی بجائے دھمکی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہاں، اصلوہ الیوم، آج تم اس میں داخل ہو جاؤ،
چلے جاؤ بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے، کفر کے نتیجے میں جو تم نے دنیا میں انکار کیا، ناشکری کی، کفر کا کیا، اس کے وجہ سے بدلے میں، اس کے بدلے میں تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دیں گے۔ منہ پر مہر کیوں لگائی جائے گی؟ اس لیے کہ مشرکین اور گنہگار لوگ اس دن بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ قالو کیا ہے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہ سورہ انعام میں غالباً اللہ نے کہا کہ اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے اس کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تو منہ سے جھوٹ بولیں گے، منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، یہ مہر لگا دی جائے گی۔ اب بولے گے کون؟ اعضا، ہاں، الیوم نختم علی افواہ، کیا ہے؟ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے۔ دیکھیے دو لفظ ہے، ہاتھ بات کریں گے، اقرار کریں گے کہ ہاتھ سے ہم نے، اس نے یہ کیا، ہاتھ بولنے لگیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کا ہاتھ، پیر اور ان کی چمڑیاں بولے گی۔ تو تعجب کریں گے، ان کو ملامت کریں گے کہ تم کو بچانے کی میں کوشش کر رہا تھا اور تم ہی گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ جواب دیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی اللہ نے بلوایا، گویائی کی قوت عطا فرمائی جس نے کائنات کی ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت اور طاقت دی، ہاں، قوت ناطقہ دی، تو وہی ہم کو بھی دے رہا ہے اور ہم بول رہے ہیں۔ تو ہاتھ بولیں گے۔ عموماً انسان بہت سارے کام، زیادہ تر کام ہاتھ سے کرتا ہے، تو ہاتھ نے جو کام کیا اس کا اعتراف کرے گا۔ جو خود گناہ کرنے والا ہے جب وہ کہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو یہ اقرار کہلاتا ہے، اعتراف کہلاتا ہے، تو ہاتھ اعتراف کرے گا۔ اور پیر جو ہے وہ کام کیا نہیں ہے لیکن کام کرنے میں مدد کی ہے، ساتھ دیا ہے، اور ہاتھ کے کام کرنے میں کو دیکھا ہے، اس لیے پیر گواہی دے گا۔ اللہ نے ہاتھ کے لیے تکلمونا کا لفظ استعمال کیا اور پیر کے لیے شہادت کا، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، یعنی اقرار ہوگا ہاتھ کا، گواہی ہوگی پیر کی اور دوسرے اعضاء کی۔ جو گناہ کرے گا، اس کے علاوہ بھی اگر کسی عضو نے گناہ کیا ہے تو وہ بھی اعتراف کرے گا، اور پیر یا دوسرے اعضاء اس کی گواہی دیں گے۔ اب اقرار بھی ہو گیا اور گواہی بھی ہو گئی تو معاملہ فٹ ہو گیا۔ انسان کی طرف سے عذر کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، یہ خود اس کے جسم گواہی دیں گے۔ سورہ زلزال میں ہے، زمین گواہی دے گی، جہاں اس نے جو کام کیا ہے زمین گواہی دے گی۔ فرشتے کا لکھا ہوا محفوظ رہے گا، وہ جو ہے کیا نام ہے، نامہ اعمال میں جو کچھ درج ہے وہ ساری چیزیں سامنے رہے گی۔ اس طریقے سے کوئی پہلو نہیں بچے گا کہ بندہ یہ کہہ سکے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے یا یہ جرم میں نے نہیں کیا اور مجھ کو سزا دی جا رہی ہے۔ سارا معاملہ بالکل طے ہوگا۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پیر بھی بما کانوا یکسبون، وہ ساری چیزیں بیان کریں گے جو وہ ان کی کمائیاں تھیں، یعنی ان کی کارستانیوں کا اعتراف اور اس کی گواہی خود ان کے ہاتھ پیر ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 6 آخری یہ ہے کہ اثبات و وحدانیت اللہ تعالی عن طریق التأمل فی الآیات، آیات الکونیہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات آیت کونیہ میں، کائنات کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کے ذریعے سے۔ اس میں آیت نمبر 33 تا 42، 71 تا 73 اور آیت نمبر 80 کا ذکر کیا گیا۔ 33 تا 42 کی کچھ حصے تو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا تھا، اس میں جو آخری حصہ تھا والشمس تجری لمستقر لہا، یہ سورج کا اپنا ایک مدار ہے، جس پر مستقر ہے، سورج کی اپنی ایک راہ ہے، مقررہ راہ ہے جس پر وہ چلتا ہے، رواں دوا رہتا ہے، اس سے ہٹتا وٹتا نہیں ہے۔ سورج جو چلنے کا نظام ہے اسی پر چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، یہ ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے العزیز کا، غالب کا، العلیم کا جو علم والا ہے۔ غالب کہا اس لیے کہ اس کی قوت اور قدرت ظاہر ہو کہ اس کے نظام کو، اس نے اپنے نظام کو بالکل مضبوط اور پختہ بنایا ہے اور اس کے نظام کو کوئی ٹال اور بدل نہیں سکتا۔ اور علیم کہ اس میں جو علم اور حکمت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھرپور ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ سورج اپنے مدار اور مستقر پر، مقررہ راہ پر گردش کر رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند
ہاں اس کے منازل اور مراحل کو ہم نے مقرر کر دیا. چاند کی مختلف منزلیں اور درجات ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم, ان پر گزرتے گزرتے چاند جو ہے مکمل ہوتا ہے, یہاں تک گھٹتے گھٹتے یہاں تک وہ اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ وہ گویا کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح بن جاتا ہے. کھجور کی ٹہنی سوکھ کر جو ہے بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے, ایسے ہی چاند گھٹتے گھٹتے آخر میں اتنا باریک ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی. اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ اور مثال دی. اب یہ جو چاند کا باریک ہونا, موٹا ہونا ہے, سورج کا اپنے مدار اور محور پر گردش کرنا ہے جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا, اس سے دن اور رات کا نظام ہوتا ہے, اسی سے گہن لگتے ہیں, اسی سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, دن اور رات کا اندھیرا اور اجالا ایک یہ, پھر اس کے بعد اوقات کی تعین, دن کی تعین, کیلنڈر اور تاریخ اور تقویم جو ہم بناتے ہیں, وقت اوقات کی تعین کہ کب کب ہمیں نماز پڑھنی ہے, کون سا مہینہ ہے, حج کس میں کرنا ہے, کس میں روزہ رکھنا ہے, کس میں کیا کام کرنا ہے, یہ سارا نظام اسی سورج اور چاند کی اس گردش سے متعین ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج کو یہ یارہ نہیں, یا شیخ محمد مولانا محمد جونگڑی کا ترجمہ کہ سورج کو یہ مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ لے وے, یعنی چاند سے جا کے مل لے وے اور اس کی روشنی ختم ہو جائے, دن اور رات کا یہ نظام بگڑ جائے. سورج اپنے مدار اور محور پر گردش کر رہا ہے, چاند اپنے مدار اور محور پر, اس سے انحراف نہیں ہوتا, دونوں ٹکراتے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو توڑ دے وے یا نظام کو ختم کر دے وے. یہاں اس ضمن میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے, مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, یہ نظام چل رہا ہے. بخاری وغیرہ میں, بخاری مسلم کی حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج روزانہ جو ڈوبتا ہے تو ڈوبتے ہی اپنے پروردگار کے سامنے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے. آخر میں یہ روایت ہے, وہاں ہم تھوڑی سی بحث کریں گے, ہاں چونکہ اس میں انہوں نے خود ذکر کی ہے ایک دم آخر میں, لہٰذا وہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں آگے اس آیت کو مکمل کر دیتے ہیں کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, سورج کو یہ مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ لے وے, اس کی روشنی ختم کر دے, اس سے ٹکرا جائے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھنے والی ہے. جس کا اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر کیا اس میں آپ دیکھیے کہ 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں اللہ کے نظام میں ایک سیکنڈ کا کوئی فرق نہیں ہوتا, برابر یہ نظام چل رہا ہے دن اور رات کا. اسی سے ہم نمازوں کے اوقات متعین کرتے ہیں, مہینے اور دوسری بہت ساری چیزیں اس سے مقرر ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کا ایک نظام بنتا ہے. ہاں آگے اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور یہ سب کے سب فلک میں, فضا میں تیر رہے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ, ہاں بعض لوگ قرآن سے عجیب و غریب چیزیں نکالتے ہیں. آپ یہ لکھیے کہ اگر تحریر میں لکھیں گے کُلٌّ فی فلک, ہمارے ایک استاد نے ذکر کیا تھا. اب ایسی چیزیں دلیل نہیں کہلاتی, لیکن یہ ایک حروف وغیرہ میں قرآن کی ایک دلچسپ معلومات ہو جاتی ہے کہ کُلٌّ فی فلک کو لکھیں گے آپ اور پلٹا کے پھر سے پڑھیں گے تو کُلٌّ فی فلک ہی بنے گا. تو کہا کہ فلک میں سب چیز تیر رہی ہے, ساری چیزیں گردش کر رہی ہے. تو یہ جملے کے حروف بھی جو ہے الٹے سیدھے پڑھیے یا الٹے پڑھیے ایک ہی سائڈ سے بنتے ہیں. کلن فی فلک لکھیں گے تو ادھر سے بھی کلن فی فلک بنے گا. تو یہ سارے کے سارے فضا میں تیر رہے ہیں. یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر ہے. یہ جو آیتیں پڑھی میں نے, اس کے ترجمے پھر اس کے بعد جغرافیائی اور فضائی تحقیقات کی روشنی میں جب اس کا آپ مطالعہ کریں گے, یہ جو حقائق قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں تو حیرت زدہ رہ جائیں گے اور غور کرتے جائیں. اگر یہ باریک سائنسی اور جغرافیائی یا فضائی معلومات, فلکیاتی تعلیم ہم کو نہ بھی ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام پر ہم غور کریں, اس کے کیا کیا اثرات اور فوائد ہم کو دنیا میں حاصل ہو رہے ہیں, اور کائنات کے نظام میں کون کون سی چیزیں جو ہے اس کی وجہ سے ایک نظام کے تحت پیروئی ہوئی نظر آتی ہے, تو ہم حیرت میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس ملتا ہے کہ ایسا نظام بنانا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقت اور بس میں نہیں ہے, کسی اور کی قدرت نہیں ہے. جب کوئی اللہ اس نظام کو چلانے والا بلکہ بنانے والا نہیں ہے, بنائے گا جو اس کے بعد وہی چلائے گا, تو پھر ہم کسی اور کی پوجا پاٹ کیوں کریں, کسی اور کی عبادت کیوں کریں, کسی اور سے سامنے کیوں جھکیں, کسی اور کو کیوں مانیں بطور الہ, بطور رب.
رب العالمین اس کائنات کا نظام چلانے والا, ایسا دقیق نظام بنانے والا اللہ ہے, تو وہی اس لائق بھی ہے کہ اسی کے لیے ساری عبادات کی جائیں, کوئی کسی بھی عبادت کا کوئی عمل کسی اور کے لیے نہ کیا جائے. اللہ نے آگے فرمایا وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون, اور ان کے لیے ایک آیت, ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی میں ان کی ذریت کو جو ہے سوار کر دیا. اب یہ تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں کہ ان کی ذریت کہا, مراد ہے ان کے آباء و اجداد. مراد یہ کہ آباء و اجداد کو نقل کیا تو اس سے ان کی ذریت اور نسل چل رہی ہے. ایک عام معنی بھی لوگوں نے کیا, کچھ لوگوں نے کہا اس سے نوح علیہ السلام اور انہوں نے جن لوگوں کو سوار کر کے طوفان سے بچایا تھا اللہ کے حکم سے, تو وہ لوگ مراد ہیں کہ انہی سے پھر دنیا میں نسل چلی, تو یہ ان کے لیے ایک نشانی ہے. اب چاہے اسے مانے یا جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت کو مانے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو انسان کے تابع بنایا, جس کا استعمال کر کے انسان دور دراز کا سفر کرتا ہے اور ان میں مال وغیرہ بھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف چیزوں کو پہنچاتا ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, ان کشتیوں کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اس کے مثل اور بھی چیزیں پیدا کی جس پر وہ سواری کرتے ہیں. کشتیوں کے علاوہ اب کیا ہے مِن مِّثْلِهِ ما یرکبون, یہ جو ترجمہ الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے, جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ کشتیوں کے علاوہ بھی بار برداری, سواری اور چیزوں کو ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے کچھ سواریاں ہیں جانوروں کی شکل میں, آلات کی شکل میں, گھوڑا گاڑی, یکا, فلاں اور فلاں. اس وقت اب پھر اس کے بعد جو ایجادات ہوئی, اب ہوائی جہاز ہے, پانی کے بڑے بڑے جہاز, بحری بیڑے اور تیز رفتار جو دوسری چیزیں, اور سواری کے جتنے بھی ذرائع, موٹر گاڑیاں, کاریں, 2 ویلر, 3 ویلر, 4 ویلر, 10 ویلر اور کتنے بھی ویلر, یہ جتنے بھی بن رہے ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں. کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے وہ بہت ساری چیزیں پیدا کی جس پر وہ سواری کرتے ہیں, ہم بھی سواری کرتے ہیں اور اسباب اور سامان کی آمد و رفت کے لیے, بار برداری کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کی ضروریات جو ہے مہیا فرمائی اور زندگی کے کاموں کو آسان کیا. تجارت, معیشت اور زندگی کی ضروریات اس سے آسانی سے مہیا ہوتی ہیں, کاروبار حیات چلتا ہے, آگے بڑھتا ہے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اور اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر دیتے, پانی میں ڈبو دیتے. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, تو ان کی کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ بچائے جاتے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں پر آپ غور کرتے جائیے, اس کی وحدانیت کے نشانات ہم کو ملتے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما لهم انعاما فهم لها مالکون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے جو ہے چوپائے بنائے, اونٹ اونٹنی, گائے بیل, بکرا بکری, دمبا دمبی, یہ 4 کو انعام کہا گیا ہے قرآن میں. تو یہ چوپائے جو ہے انسان کے ساتھ دیکھیے, یہ چوپائے جو ہے لگے ہوئے ہیں. قربانی کے جانوروں میں عام طور سے اسی کی تعین ہے, اس میں جو اختلاف ہے اس سے قطع نظر. ہاں, تو یہ 4 ملا کے 8 نرمادہ ملا کر, تو ان کا استعمال آپ دیکھیے دنیا میں مختلف مقامات پر کثرت سے ہوتا تھا. ہاں, سواری کے لیے, جنگوں کے لیے, لمبے سفر کے لیے ان کے ساتھ ایک چیز کو ملائی ہے کہ گھوڑوں کا بھی استعمال ہوتا تھا. زیادہ استعمال زندگی میں کھانے پینے کے اعتبار سے, بار برداری کے اعتبار سے, ہل چلانے کے لیے, ہاں, اور پالنے پوسنے میں. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا انسان کے, کہ ہم نے ان کے لیے انعام, اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا, جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا, کسی اور نے نہیں بنایا, ہم نے بنایا. ہاں, انعاماً ان کے لیے ہم نے چوپائے بنائے, چوپائے بنائے. فہم لہا مالکون, تو اب یہ ان کے مالک بن بیٹھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم جانوروں کے مالک ہوتے ہیں. ہاں, گائے بیل اونٹ وغیرہ جو بھی جانور ہے, انسان اس کا مالک. کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی جانور کسی انسان کا مالک بنا ہو, یا کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی جانور, کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کو اپنا خادم اور غلام بنایا ہو؟ تھوڑی ہے. یہ کیوں؟ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک جانور نے, شیر کو جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے عرف میں کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے, کیا اس کی بادشاہت ویسے قائم ہوتی ہے جیسے انسانوں کی یا حکومتوں میں ہوتی ہے؟ اور پھر وہ اس کا کوئی وزیر ہو, کوئی پیادہ ہو, کوئی فوج ہو جو اس کو بادشاہ مان کر اس کے حکم کو بجا لائے, اس کے احکامات اور قانون اور دستور کی پاسداری کرے. یہ ایک عرف میں ہم سمجھانے کے لیے بولتے ہیں, اس کے اپنے معنی ہیں مجازی طور پر. لیکن کبھی کوئی جانور کسی جانور کا تابع نہیں ہوتا,
اب اگر سوچئے کہ ہمارے اندر بھی جانوروں کے جیسی صلاحیت ہوتی، مویشیوں کی طرح یا وحشی جانوروں کی طرح، تو کیا ہم انسان کسی جانور کو اپنا تابع، اپنا غلام، اپنا مسخر، اپنا تابع فرمان بنا سکتے تھے کہ جب چاہے سواری کریں، کہیں لے جانا ہے، کسی سے تانگا بنا رہے ہیں، کسی کو کسی استعمال میں لگا رہے ہیں، کسی کو ہل میں جوت رہے ہیں، ہاں کسی سے دودھ لے رہے ہیں، کسی سے کچھ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام غور کیجئے کہ جانوروں کو پیدا کر کے ہمارا تابع بنایا، وَذَلْنَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تو یہ اس کے مالک بن جاتے ہیں، ہاں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کا تابع بنایا، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کی سواریاں ہیں اور کچھ کو وہ کھاتے ہیں۔ سواریاں ہیں، اس پر باربرداری کرتے ہیں، اس پر سوار ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا گوشت استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہاں۔ اور انہی آیتوں میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا، ہاں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، یہاں انہوں نے اتنا ہی ذکر کیا ہے، میں آگے والی آیت کو بھی، کہ اس میں سواری کرتے ہیں اور اس میں اس کا گوشت کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور مشروبات بھی ہیں۔ اب کیا فائدے ہیں؟ جانوروں کے چمڑے سے کیا کیا بنتا ہے، ہاں گرم لباس، آج کل سردی آ رہی ہے، ان میں جو جانور کے چمڑے کا ہوگا حقیقی اصلی، وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ مفید اور اس میں نقصان نہیں ہوتا، قدرتی چیز ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا، سنتھیٹک اور مصنوعی چیزوں میں نقصان ہوتا ہے عموماً، ہاں۔ تو اس کے کھالوں سے وہ خیمے بنتے ہیں، کپڑے بنتے ہیں، مختلف استعمال کی چیزیں بنتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بنتا ہے ان کے چمڑے سے۔ آج میڈیکل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن کے لیے جو دھاگے بنتے ہیں وہ کھائے جانے والے جانوروں کی نسوں سے بنتے ہیں، دوسرے جانوروں سے بھی بنتے ہیں لیکن ترجیح اس کو حاصل ہے، ان کی نسوں سے بنتے ہیں۔ جانوروں کے خون جو بہا دیے جاتے ہیں، ان کے وہ اجزاء، ہڈیاں اور سینگ وغیرہ جو کل تک ہم سمجھتے تھے کہ ایسے ہی ہے، اس کے 20-50 استعمال ہے، اس کی تجارت ہوتی ہے، ان سے معلوم نہیں کیا کیا بنتا ہے، استعمال کی چیزیں بنتی ہیں۔ تو ان کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، قرآن نے کہا وہ مشارب اور مشروبات ہیں۔ اب ان کے دودھ کو استعمال کیا جاتا ہے، ہاں، اور دوسری چیزیں ان سے حاصل ہوتی ہیں، بنتی ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے غیروں کو جو ہے معبود بنا لیا تاکہ ان کی مدد کی جائے، جبکہ لا يستطيعون نصرهم وهم لها جند محضرون، جبکہ وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہوں گے، ہاں یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لشکر بنے ان کے سامنے حاضر باش رہتے ہیں، اپنے معبودوں کی مدافعت کے لیے وہاں لشکری اور مدافعت حمایتی بن کر کھڑے رہتے ہیں، یہ خود ان کی مدد کرتے ہیں، معبود ان کی کیا مدد کریں گے، وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، ہاں۔ آگے اور بھی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر مشتمل آیات کونیہ ہیں۔ آیت نمبر 80 کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے کہ جس نے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا تو وہ اسے سلگاتے ہیں اور اس سے آگ حاصل کرتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ آیت کے اس صورت کے موضوعات تھے۔ اس کے بعد انہوں نے فوائد اور لطائف، وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں کیونکہ زیادہ طویل بحثیں نہیں ہیں، ہاں، کہ فوائد اور لطائف، اس صورت سے ہم کو کچھ فائدے اور کچھ لطیف باتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہے؟ پہلے نمبر پر کہ جو آدمی رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کرے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا داعی بن کر زندگی گزارتا ہے، اپنی قوم کی نصیحت کرنے والا، اور اپنی قوم کی خیرخواہی کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ یہ آیت وجاء من اقصى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ہے نا، اس میں کہ زمین کے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو، ان لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے اپنی محنت کا کوئی اجر اور اجرت نہیں مانگتے۔ ہاں، یہ واقعہ پچھلے درس میں ہم نے پورا سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کر سنائی کہ ایک کنارے کا شخص، شہر بستی کے کنارے کا، جو سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ غریب آدمی تھا، لیکن قوم کے بڑے لوگوں کو جو انکار کر رہے تھے رسولوں کو، ان کو نصیحت کر رہا ہے، اور مر جانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، ہاں، کاش کہ میری قوم کے لوگ جان جاتے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے یہ نعمتیں حاصل ہوئی، جنت میں داخل کیا۔ تو زندہ رہے ایک آدمی جو ہے اگر رسول پر
پر ایمان لاتا ہے، ایک مسلمان ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، تو ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اپنی قوم کا بھلا چاہیں، اچھی باتوں کی ترغیب دیں، نصیحت کریں، برے کاموں سے روکیں، اور مرے بھی تو قوم کا بھلا اور اچھا چاہیں۔ دوسرے نمبر پر لیس احد احب الیہ العذر من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی عذر کو اللہ سے زیادہ پسند کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا عذر بلا وجہ، اگر کسی انسان کے پاس عذر ہے تو اس کے عذر ہوتے ہوئے اس کو سزا نہیں دے گا۔ اس کا عذر جب ختم ہو جائے گا اور وہ سرکشی جان بوجھ کر کرتا ہے تب اللہ پکڑ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا، ہم نے رسول بنا کر تمہیں کیوں بھیجا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں، آگاہ کریں ان لوگوں کو جن کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے اور وہ اسی وجہ سے غافل ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے لہٰذا ان کو بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ عذر کو پسند کرنے والا ہے۔ عذر ہوتا ہے تو بندے کو چھوڑ دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا۔ آگے نمبر 3 کہ المؤمن قوی باخوانہ، مومن اپنے بھائیوں کے ساتھ قوت پاتا ہے۔ ایک مسلمان سماج ہے، مالیگاؤں والا آج سماج دیکھیں تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہمارے یہاں حیرت انگیز طور پر دوسروں کی بربادی پر خوشی ہوتی ہے، ترقی پر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور جو مسلم معاشرے ہیں، آپ عرب وغیرہ میں چلے جائیں، ایک مسلمان ترقی کرے گا تو خوش ہوں گے، ایک مسلمان کا نقصان ہوگا تو غم ہوں گے۔ ویسے ہمارے یہاں بھی تریپورہ میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہم تکلیف کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس میں جو مسلمان ہیں ہم ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ اس میں دین دھرم کے ٹھیکیدار بھی شامل ہیں۔ دوسروں کے سامنے وہ دین وین کے خادم نہیں ہیں، وہ مسجد بنانے جا رہے ہیں اور اپنے قریبی لوگوں کو بول رہے ہیں ان کو مسجد میں آنے مت دو، ان کو خطبہ دینے مت دو، ان کو درس دینے نہ دو، تو وہ مسجد بنائیں گے؟ وہ دین کی خدمت کریں گے؟ وہ مخلص ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ان کے دل میں دعوت دین اور آخرت ہوتی تو یہ حرکتیں ان سے صادر نہیں ہوتی۔ تو ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا دست و بازو بنتا ہے، اس کا مددگار بنتا ہے۔ یہ کوئی کہہ رہے ہیں چنانچہ وہ اس کی تائید کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ استدلال کیا انہوں نے کہ ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا، اذ ارسلنا الیہم اثنین، تو ان دونوں کو فکذبوہما، قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ان دونوں کی تائید تیسرے سے کی، فقالوا انا الیکم مرسلون، اب تینوں نے مل کر قوم کے سامنے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ تو ایک دوسرے کی تائید کی۔ یہ ایک دلیل دی، اور پہلی والی دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں کہ اقصی مدینہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ رسولوں کی اتباع کرو، یعنی رسولوں کی تائید کر رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مؤید ہونا چاہیے۔ اگر تائید نہیں کر رہا ہے، خاص طور سے دین اور دعوت کے کام میں مخالفت کر رہا ہے، تو ان رسولوں کے طریقے پہ تو وہ نہیں ہے، یہ طے بات ہے۔ نمبر 4 دقت و نظام الکون و کمال و ترتیب ہی، کائنات کے نظام کی باریکی، دقت، کتنا دقیق اور باریک نظام ہے یہ، اور اس کی ترتیب کا کمال کتنا کامل مرتب ہے۔ یہ جو آیتیں اس سلسلے میں وہی جو ہم نے ابھی پڑھی کہ سورج کے کو مجال نہیں ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ ہی چاند جو ہے رات جو ہے دن کو سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور چاند کے ہم نے منازل مقرر کیے ہیں۔ یہ آیتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی سے انہوں نے استدلال کیا کہ اس میں اگر غور کریں تو نظام کائنات کی دقت، باریکی، کمال قدرت، جتنا آپ غور کریں گے اتنا حیرت زدہ ہوں گے۔ اور حیرت زدہ ہونے کے ساتھ یہ غور کیجئے کہ یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نمبر 5 تقوم الساعة علی الناس وهم يتبايعون فی الاسواق، لوگوں پر قیامت واقع ہوگی جبکہ وہ لوگ بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے، جیسا کہ آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے، جس میں ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی فَإِذَا هِيَ خَصِيمٌ، کیا ہے، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، کہ یہ ایک اچانک آنے والی چیخ ہوگی، نفخہ، اور یہ لوگ اس وقت آپس وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ، سورہ یاسین میں کہا کہ وہ آپس میں جھگڑے میں ہوں گے، لین دین کر رہے ہیں، لین دین کے لیے بھاؤ تاؤ، بحث مباحثہ، اس میں مصروف ہوں گے۔ حدیث میں وضاحت ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کچھ لوگ جو ہے لین دین میں ہوں گے، ایک آدمی جو ہے وہ اپنے کنویں کی منڈیر پر جو ہے وہ لیپ لگا رہا ہوگا یا اس کو چونا لگا رہا ہوگا، اور سور پھونکا جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو قرآن نے بھی اس کی تائید کی کہ لوگ جھگڑے میں مصروف ہوں گے، آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے۔ نمبر 6 لا ينتفع بالقرآن الا الاحیاء، کہ قرآن سے وہی
لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو زندہ ہیں، جن کے اندر زندگی ہے، وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی جو مردہ ہو گیا ہے، یعنی جس کا دل مر چکا ہے، جس کا دل مر چکا ہے، وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہو سکتا. یہ بات آیت نمبر 70 سے استدلال کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. پہلے سے آیت ہے کہ ہم نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ ہی آپ کے لیے شعر روا ہے. آپ شاعر نہیں ہیں، شعر شاعری سے آپ کو دور رکھا. علی سبیل الاتفاق کہیے، یا یوں ہی دو مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے فرمائے وہ شعر کے وزن پر آ گئے. جیسے جنگ حنین میں لڑتے ہوئے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. لیکن آپ باقاعدہ شاعر نہیں تھے. اگر شاعری کرتے تو کفار کو یہ موقع مل جاتا کہ دیکھو آپ تو شاعری کرتے ہیں. ہاں، تو آپ شاعر نہیں تھے، نہ ہی شعر گوئی آپ کے لائق ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ تو بس ذکر ہے، نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے. کیوں ہے یہ؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ ڈرائیں، اس کے ذریعے سے رسول ڈرائیں اس کو جو زندہ ہو. وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر اللہ کا قول ثابت ہو جائے. تو جو زندہ ہو اس کو قرآن فائدہ دیتا ہے. اگر قرآن، معاف کیجئے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ ایسا اللہ ہم کو نہ بنائے. اگر ہم پر قرآن اثر نہیں کر رہا ہے، قرآن کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم مردہ ہیں، ہمارا دل مردہ ہے. قرآن اس پر اثر کرتا ہے جو زندہ ہے. قرآن کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے. نمبر 7، ہناک نفختان. یہاں صاحب علم نے کہا کہ 2 نفخے ہوں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لے کر انتظار میں، رب کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں، ہاں وہ پھونکیں گے تو سور نفخہ اولا ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ 2 نفخے ہیں. قرآن میں جن نفخوں کا ذکر ہے، عام طور سے مشہور بات اور راجح بات، دلائل سے قوی بات یہی ہے کہ حقیقی نفخہ 2 مرتبہ ہوگا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 ہوگا، اور بعض نے 4 بھی کہا ہے. راجح بات یہی ہے جو انہوں نے یہاں ذکر کی کہ 2 نفخے ہوں گے. پہلا نفخہ، ہاں اس کے 2-3 نام ہیں. اب اسی کو الگ الگ کریں تو وہ 2 نفخہ ہو جائیں گے. پہلے میں بے ہوش ہوں گے، دوسرے میں سب چیزیں فنا ہو جائے گی، تیسرے میں اٹھیں گے، چوتھے میں جو ہے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. یہ چوتھے تک کی بات کر رہا ہوں. اور جو لوگ 2 مانتے ہیں وہ پہلے میں بے ہوشی، موت اور اس کو سب کو اکٹھا مانتے ہیں، گھبراہٹ اور موت کو، اور دوسرے میں دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو. تو کہتے ہیں پہلا نفخہ جس کو نفخۃ الفزع، گھبراہٹ والا نفخہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو نفخۃ الصعق، بے ہوشی والا نفخہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی 2 آیتوں میں نفخۃ الفزع اور نفخۃ الصعق کہا گیا. جیسے سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں اللہ نے کہا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو آسمانوں میں جو لوگ ہیں اور جو زمین میں جو لوگ ہیں، سب کے سب گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. کس کو اللہ چاہے گا؟ فرشتوں میں سے جو برگزیدہ ہیں، اور پھر انبیاء. کچھ لوگوں نے کہا کہ مومنین اس سے ڈر گھبرائیں گے، وہ جو کافرین ہیں. تو جس کا جیسا ایمان ہوگا وہ ویسے اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا. وَكُلٌّ أَتَاهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، پست ہو کر، عاجز ہو کر جو ہے حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. یہ سورہ نمل کی آیت ہے جس میں نفخۃ الفزع کہا گیا. اور سورہ زمر میں اللہ نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، مگر وہ جن کو اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو اچانک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کو دیکھتے جائیں گے، کھڑے ہو کر دیکھتے جائیں گے. یہ سورہ زمر میں یہ پہلے نفخے کی بات ہے. دوسرا نفخہ نفخۃ البعث، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. پہلی مرتبہ میں سب مر جائیں گے تو دوسرا پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوں گے. ہاں، جیسا کہ سورہ یاسین میں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، کہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ نہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. جو جہاں ہیں اب وہیں سے اس کا معاملہ ہوگا. ونفخ فی الصور،
ہاں تو یہ پہلے نفخے کے وقت، اور پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ دوسرے نفخے کا کہ وہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ اپنے پروردگار کی طرف تیز بھاگے چلے جائیں گے، لپکے چلے جائیں گے. یہ دوسرا نفخہ. نمبر 8 اور آخری فائدہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو تم جانتے ہو کہ وہ کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. فَسَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا، تو ان قریب وہ اجازت طلب کرے گا تو اس کو اجازت دی جائے گی، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا ہاں تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَتُسْتَأْذَنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اور اس سے اجازت مانگے گا. وَتَسْتَأْذِنُ، وہ اجازت طلب کرے گا اللہ سے طلوع ہونے کی، لیکن اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. يُقَالُ لَهَا، اس سے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئے ہو وہیں سے لوٹو. یعنی مغرب سے ڈوبا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، روزانہ کا نظام یہ ہے، لیکن آخر میں کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں سے لوٹو. یعنی مغرب میں ڈوبا ہے تو مغرب سے ہی نکلنے کے لیے کہا جائے گا. فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، تب یہ مغرب سے نکلے گا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے، جو اس کا مقررہ راستہ ہے ہاں اسے انحراف نہیں کرتا، اسی پر چل رہا ہے. تو اب اسی پر چل رہا ہے. لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کا اسی سے 2-3 معنی کیا لوگوں نے کہ جو مقررہ راستہ ہے اس پر چل رہا ہے، اور لے کا ایک معنی کیا الہ، یعنی جہاں تک اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، یعنی قیامت تک، اس وقت تک یہ سورج کا نظام چلے گا. اب قیامت آ جائے گی تو یہ نظام ختم ہو جائے گا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہیں سے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. یہ قیامت کی آخر کی ایک دم نشانی ہوگی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں سورج کا عرش کے نیچے سجدہ کرنا، اس پر لوگ بہت سارے خاص طور سے منکرین حدیث اور حدیثوں پر سوال اٹھانے والے، اعتراض کرنے والے سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن یہ غیبیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ڈوبتا ہے تو کہاں ڈوبتا ہے؟ ایک جگہ ڈوبتا ہے تو پوری دنیا میں تو نہیں ڈوبتا، تو کس وقت کا اعتبار کیا جائے گا؟ ہاں یہ ایسے ہی ہے جیسے رات کا تہائی حصہ جب ہوتا ہے تو اللہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہاں بھی سوال کرتے ہیں کہ رات کا تیسرا حصہ سعودی عرب کا لیا جائے، امریکہ کا لیا جائے، آسٹریلیا کا لیا جائے، کہاں کا لیا جائے؟ تو کہاں کا لیا جائے یہ ہم کو نہیں بتایا گیا ہے. یہ غیب سے متعلق باتیں ہیں، اس کو یہ ہماری سمجھ سے جو ہے پرے ہے. یہ اللہ خوب جانتا ہے. ہاں اللہ اپنے نظام کو جانتا ہے، لہذا یہ جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ویسے ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. اس کی کیفیات اور تفصیلات جو ہماری سمجھ اور ہمارے دائرہ علم سے باہر ہے اس کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہی ایمان کا طریقہ ہے. رہا یہ کہ سورج کیسے سجدہ کرتا ہے تو یہ کوئی بڑا سوال نہیں ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے. اب آسمان میں جو ہے فرشتے اور دوسری ساری مخلوقات، زمین میں جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں خود اللہ نے وضاحت کی. والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وکثیر من الناس. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 18 دیکھیے کہ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، اور درخت بھی، دواب جانور بھی، زمین پر جو چلتے پھرتے ہیں، رینگنے والے ہوں، چلنے والے ہوں، اور بہت سارے لوگ نہیں کرتے، اس لیے سارے انسانوں کو نہیں کہا. سو مومن ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا. اور یہ ایک تو شرعی اعتبار سے بھی ہے اللہ کا سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اور ایک امر تکوینی کے اعتبار سے ہے کہ اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے سارے کے سارے اس کے پابند ہیں. اب ہم لوگ کچھ چیزیں جو شرعی ہے اس میں ماننے نہ ماننے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن جو تکوینی ہے، بیمار پڑ جانا، پیدا ہونا، مر جانا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ایسے ہی چاند، سورج، ستاروں اور ساری مخلوقات کا معاملہ ہے. اس آیت کی تفسیر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نظام مقررہ نظام پر چل رہے ہیں یہ ان کا سجدہ کرنا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے یہ حقیقی معنی ہے کہ حقیقت میں ہر مخلوق، سورج ہو، درخت ہو، پیڑ پودے ہو، چاہے جو ہو، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. اب وہ مخلوق کا ہے، جو جیسی مخلوق ہے وہ اپنے اعتبار سے کرتی ہے، وہ ہماری سمجھ کے باہر ہے. یہاں یہ بخاری کی حدیث ہے اور ہم اس پر
پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ سورہ یاسین سے متعلقہ ان کے جو معروضات ہیں وہ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم سورہ صافات میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے اور اسے اس پر ایمان کے ساتھ اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔